کریم آج کی اس ولیمہ کی تقریب میں سب سے پہلے تو میں اپنے ماموں جان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا نوجوان بیٹا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو مبارک بنائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ جہاں تک ملکی سیاست کا تعلق ہے، سب کچھ عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ 10-15 سالوں سے جو نمائشی لبادہ عمران خان نے اوڑھ رکھا تھا، بڑے آئیڈیل گفتگو کیا کرتا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے پہلے ہی دن سے ان کو پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر قرار دیا تھا، اور میرا یہ جملہ آپ حضرات بھی گواہ ہیں کہ اس کے سیاست میں ابھرنے کے ساتھ ہی میں نے نشاندہی کی تھی۔ اور جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ باہر سے تیار کر کے لایا گیا ہے، یہ پاکستانی مجسمہ نہیں، بظاہر یہ پاکستانی مجسمہ لگتا ہے لیکن اندر سے یہ کسی کا ایجنٹ کا روپ دھار کے اندر پاکستان میں آ رہا ہے یا لایا جا رہا ہے، آج سب کچھ منکشف ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف نااہل اور نالائق ہے، بلکہ ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کو اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے کہ جہاں پاکستان اپنا وجود کھو بیٹھے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے عوام کو طاقتور بنایا جائے، سیاسی فیصلے پاکستان کے عوام کریں، اور دنیا میں اس تاثر کو ختم کر دیا جائے کہ فیصلے کہیں اور طرف سے ہوتے ہیں اور عوام کا ووٹ محض نمائشی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ہمارے صوبے کے پہلے فیز میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے مجموعی نتائج نے ثابت کر دیا کہ صوبے کے عوام کس کے ساتھ ہیں۔ یہی صورتحال پورے ملک کی ہے۔ آج اس وقت قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، اور شاید ایک آدھ دن کے اندر اسمبلی کے اجلاس بلانے اور عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا شیڈول بھی سامنے آ جائے، لیکن بڑکیں نہ ماری جائیں۔ ہم ان کی بڑکوں کو 10 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ہوا سے بھرا ہوا غبارہ ہے جس کے لیے سوئی کے ایک سرے کی ضرورت ہے، پھر اس کے اندر کوئی ہوا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اب وہ اکثریت کھو بیٹھا ہے، لہٰذا پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا کوئی حکم ماننے کی پابند نہیں ہے، اور اب حالات کو تبدیل ہونے دیں۔ عوام کو ووٹ کا وہ حق جو ان سے چھین لیا گیا تھا، اور وہ مینڈیٹ جو چوری کر لیا گیا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام کو وہ مینڈیٹ واپس دلائیں، اور عوام اپنے فیصلے سے اپنی نئی حکومت قائم کرے، اور ملک میں ایک پاک، صاف اور شفاف سیاسی نظام پھلے پھولے اور ترقی کرے۔ اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ العزیز اب کامیابیوں کے آخری مراحل میں ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ مولانا صاحب، سب سے زیادہ آپ کو اعتماد، آپ جس طرح سے پورے اعتماد ہیں، تو وہ کون سی وجوہات ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ ابھی مکمل طور پر الگ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ آج بھی شاید پرویز الہی اور عمران خان کی مذاکرات یا ملاقات ہونے والی ہے۔ دیکھیے، آپ نے اس کو خود بھی سنا ہوگا، اب یہ تو پاگلوں کی طرح گھوم پھر رہا ہے اور باولی کی طرح بول رہا ہے، تو یہ ان کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی ایک دروازہ، کبھی دوسرا دروازہ،
ہر طرف یہ اس کی وہ بھوکراہٹ ہے جہاں وہ اپنی اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھا ہے. لہٰذا اب ان کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممبران اسمبلی کو مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرے. کبھی کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا, کبھی کتنے لاکھ لے آؤں گا. بابا 10 لاکھ لوگ مت لاؤ, تمہیں ہمت ہے تو 172 پورے کر لو, تمہاری بڑی بات ہے. اور اگر لوگوں کو لانے کی بات ہوئی تو اتنا ضرور کہوں گا آج آپ کے سامنے کہ پورا ملک تیار رہے. ہم کس وقت ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں اور کو بلاتے ہیں. اور جس طرح گزشتہ 2 رات پہلے پورے ملک کے ہمارے کارکنوں نے جس طرح ہماری آواز پر لبیک کہا اور 1 گھنٹے سے پہلے پورا ملک جام کر دیا, اسی جذبے کے ساتھ وہ ہر وقت اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہیں. تاہم کل جب ہمارے حزب اختلاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا, مجموعی طور پر سب پارٹیاں اس میں شریک ہوں گی, تو ہم یہ فیصلہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی شراکت کے ساتھ کریں گے. لیکن اتنا اپیل ضرور کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر عوام تیار رہیں, کارکن تیار رہیں. اگر ہم نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف روانگی ہو تو اس میں پھر کوئی گھنٹوں کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ منٹوں کے حساب سے وہ اپنے گھروں سے فوری طور پر اسلام آباد کی طرف حرکت کریں. رشید کہتے ہیں کہ میں چٹان کی طرح وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے, رائی کے پہاڑ کی طرح. مولانا خواستہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو دوسرا کیا آپ کا وہ ہوگا کہ لائی عمل ہوگا کہ استعفے ابھی ہم یا احتجاج؟ دیکھیے ابھی ہم اس کو اگر میں لاتے ہی نہیں ہے جی, اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر چھوڑو. اچھا مولانا, یہ حکومتی وزراء اور وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کو استعمال کر لیا ہمارے خلاف. تو کیا ایسے میں بتانا چاہتا ہوں, بل گیٹس کو ان سے خود بلایا ہے, بل گیٹس سے اس کو سبق سکھایا ہے کہ اب آپ ہمارے خلاف باتیں شروع کرو. پاکستان کی فضا میں یہ آئیڈیل باتیں ہوتی ہیں, مقبول نعرہ ہوتا ہے, تو یہ بھی سارا انہی کے اشارے پہ کہہ رہا ہے. اور یہ جو دورہ ہوا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہوا ہے. اور یہ جو روس گیا ہے یہ بھی مسٹر زیک کی لابنگ کی بنیاد پر گیا ہے, جو برطانیہ میں اس کا سابق سالہ بھی ہے اور اسرائیل کی لابی بھی ہے. مولانا صاحب, یہ ایک ہی دن میں کئی کو وہ بھی بلا رہے ہیں یا ایک آدھ دن پہلے بلا رہے ہیں, آپ بھی پورے پاکستان کو کال دے رہے ہیں, تو یہ کیا میس ہونے والا ہے, کیا صورت ہے؟ میں تو صرف تیار کرنے کے لیے میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس کو جلسوں پر پابندی لگائے. اب وہ عوام کا نمائندہ ہے, اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے, کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پبلک سے خطاب کر سکے, کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ عوام کو اسلام آباد کی طرف بلا سکے. لہٰذا الیکشن کمیشن ایک مضبوط ادارے کا کردار ادا کرے, ایک غیر جانبدار ادارے کا کردار ادا کرے, صرف زبانی کلامی بات نہ کرے کہ بس وہ 5,000 روپے جرمانہ کر دیا اور پھر اس کے بعد اگلی پیشی کر دی, تب تک تو سارا معاملہ نکل جائے گا. لہٰذا فوری طور پر مضبوط فیصلے کرے. نواز شریف کے آنے کا امکان ہے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے یا بعد میں آتا ہے؟ دیکھیے پاکستان ان کا ملک ہے اور وہ اول تاخر ایک پاکستانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس کے کسی سیاسی موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لہذا اپنے وطن آنا یہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, جب چاہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں. مولانا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ